میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 14 سال پہلے جس منصوبے پر میں نے دستخط کیے تھے، آج الحمدللہ عمران خان کی حکومت میں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان، اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جن دونوں کی کوششوں سے چین کے اندر ہر میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور خاص طور پر کل ایکنک کی میٹنگ میں شیخ حفیظ صاحب کی صدارت میں ہوئی، اور میں اسد عمر کا پلاننگ والوں کا بھی مشکور ہوں کہ یہ 6.80 بلین ڈالر سے کراچی سے پشاور تک 1780 کلومیٹر کا ڈبل نیا ٹریک 160 میل کی سپیڈ سے کل ایکنک نے منظور کیا ہے، اور اس میں یہ اس معاہدے میں طے ہے کہ روزگار جو ہے وہ لیبر چائنیز جس کو بھی یہ الاٹ ہو وہ چین سے نہیں لائیں گے، بلکہ 90% لیبر جو ہے وہ پاکستان کی استعمال ہوگی۔ اس سے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حادثوں کی اصل وجہ جو ساری قوم کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1861 کا یہ ٹریک بنا ہوا ہے، 1000 سے زائد اگر سارے لگائیں تو 3000 کراسنگ ہیں اس میں۔ صرف اس ٹریک پہ جو بننے جا رہا ہے کم و بیش 1000 ریلوے کراسنگ ہے، مین یعنی جو پھاٹک لگے ہوئے ہیں اور جو بغیر پھاٹک کے ہیں، اور جس میں نہ شاید بات کبھی آئے کہ وہ اس ٹریک کو ہاتھ لگائے۔ اور یہ ٹریک جو ہے 70.62 پاپولیشن میں سے گزرتا ہے۔ جب 13 سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس وقت 62-63% آبادی میں سے گزرتا تھا۔ آبادی اتنی ٹریک کے ارد گرد پھیلی ہے کہ یہ 71% پاپولیشن کے درمیان میں سے گزرتا ہے، اور یہ ٹریک جو ہے اس میں لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 34 ٹرینیں چل رہی ہیں ہماری، یہ 140 ہو جائیں گی، اور جو 16 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں یہ 160 ہو جائیں گی۔ ہم پرائیویٹ کمپنیز کو، ہمارے پاس تو ٹریک کرائے پہ دیں گے، جو اپنی نئے ٹرینیں لانا چاہیں وہ اس پر لا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک بات میں آج تک کسی کو نہیں کہی، لوگوں نے مجھ پر الزام دیے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جی، 3-4 بنیادی ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں تبلیغی جماعت والا بھی ایکسیڈنٹ شامل تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑے 2-3 منصوبے تھے۔ میری زندگی کا مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کروں۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کے دور میں یہ ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بڑی کوشش کی، 14 سال میرے گزر گئے ہیں نالہ لئی اور ML1 کے لیے۔ ہاسپٹل میرا تقریباً ماں بچے کا مکمل ہے، انہیں کام تیز ہے، ایک نئے وزیر صحت آ گئے ہیں، اس کو اور تیز کرواؤں گا۔ آلموسٹ اسی سال میں نالہ لئی بھی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پر وہ بھی شروع ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں میں ایک بات جا سکے کہ اس شہر کی صحیح خدمت ہوئی تھی۔ 2 یونیورسٹیاں ہماری ہو گئی ہیں، دونوں اللہ نے ہم سے بنوائی ہیں۔ 2 اور یونیورسٹیاں وقار النصابی اور IIT بھی، اور میری کوشش ہوگی چین میں جس کو ٹینڈر الاٹ ملے، جگہ ریلوے کے پاس ہے، ایک ریلوے کی یونیورسٹی بھی بنائی جائے۔ یہ وہ کام اور بات ہے جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کا مین حصہ اس ML1 اور نالہ لئی کے لیے صرف کیا ہے، اور میں ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ساری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ عمران خان کے دور میں ایکنک میں شیخ حفیظ کی مشیر خزانہ کی قیادت میں یہ منظور ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اسی سال اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ ویری گڈ کوشچن۔ 3 صورتیں، اگر تو ہم ایک ٹینڈر کر دیں تو پھر تو یہ 3 سالوں میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ اگر 2 ٹینڈر کریں گے 3.5-4 سال لگ سکتے ہیں، اگر 3 کریں گے تو 5 لگ جائیں گے۔ چین جن قوم ہے، آپ کو پتا وہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں، وہ اسپتال ایک دن میں بنا دیتے ہیں۔ جب یہ کام الاٹ ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت تیز رفتاری سے بنے گا۔ ویسے ہم نے 3 پیکج بنائے ہیں، اگر
پلاننگ والوں نے، اگر میں ہوتا تو میں سمجھتا اگر کوئی ایک ہی پیکج میں کئی جگہوں سے شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. دیکھیں 70 سال سے ہم لنگڑی لولی ریلوے چلا ہی رہے ہیں نا. ہم 90% انجینئر، مکینیکل انجینئر آلریڈی ریلوے میں ہیں، لیکن جو لیبر ہے، جتنے سارے سلیپر بچھانے ہیں وہ سارے پاکستانی ہوں گے. ان کے مکینیکل انجینئر ضرور آئیں گے، لیکن ہمارے انجینئر بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہوں گے. 90% جو ہے وہ جاب جو ہے پاکستانیوں کو ملیں گے. جی ابھی آپ سے عرض کی نا 6.80. جی دیکھیں آگے اتنا بڑا یہ کام ہے کہ آگے وہ چائنیز مقامی کمپنیوں کو دے سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. ہم نے تو چائنیز کو ٹینڈر کرنا ہے. سو آگے وہ مقامی کو ہی دیں گے. ہمیشہ یہ کرتے ہیں کیونکہ بریجز بنانا، انڈر وے بنانا، اوور وے بنانا، اور 1000 سے زیادہ کراسنگ کو ساری فینسنگ ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا ٹریک پہ. کسی کو ظاہر ہے ہمیں اس 14 وزارتیں ہم نے کی ہیں، اسی لیے کی ہیں کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد تھا. پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے 14 وزارتوں کو ہیڈ کیا ہو، اور شاید دنیا میں ہی کوئی نہ ہو. ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اگر جو ڈسٹرب ہوا تو اس کو منہ مانگی بہت اچھی قیمت دیں گے. یہ نہیں، یہ سارے لوگ 2 روڈ ہوگا، 2 رویہ ہوگا، اور سارے غریب پنڈی کے، گنج منڈی ہو گیا، رتا ہو گیا، گوال منڈی ہو گیا، نالا لئی ہو گیا، یہ سب لوگ امیر ہونے جا رہے ہیں. ان کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ یہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں اپنے گھروں کو. یہ ساری مارکیٹیں بن جائیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کے علاقے میں ایک ایک دکان کی کیا قیمت ہے، اور یہ پرائم ایریا ہے پنڈی کا. یہاں ایک ایک دکان کی جو قیمت ہوگی وہ بھی جو پرائیویٹ انٹرپرینور اس کو لے گا اس سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے. آف کورس ہوگی جی، پاکستان ہے، کوئی مذاق تو نہیں، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی متاثر ہو اور اس کو پیسے نہ دیے. ابھی تو اس کا PC1 بنا ہے، اور ہم نے اس میں ریلوے ٹریک بھی ڈالنے کی ایک کمپنی کے ساتھ BOT بیسس پہ فیصلہ کیا کہ ایک سواں سے لے کے ایئرپورٹ تک ریلوے کی لائن بھی بچ جائے، لائٹ ٹرین جسے کہتے ہیں. اور یہ اورنج ٹرین جیسی مہنگی نہیں ہوگی، یہ BOT بیسس پہ ہوگی. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں جی، تجاوزات کے ساتھ. اسی کو الاٹ کر کے دی ہے، وہ اس کو 4 نمبر چنگی پہ دی ہے، تھانہ بنی پہ دی ہے، بنی تالاب پہ دی ہیں لاٹیں. اگر ایک بندہ بھیج جاتا ہے تو بھیج جائے بھائی، اگر پھر کسی کو دیں گے وہ بیچتا ہے تو بھیج جائے، اس کی پراپرٹی ہے. یہ کیا ہے اس میں کسی کو کیا شکایت؟ ایک بندے کو دکان الاٹ کی ہے میں نے، اگر وہ اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے کہتا ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، بڑی خوشی سے بیچے. جی سر. تیز ہوتی ہے اتنا خرچہ بڑھتا ہے. اب ہم 70-80 سے جا رہے ہیں 160 پہ، یہ 200 تک جا سکتی ہے. لیکن یہ ایک دفعہ اگر سٹرکچر بن گیا تو اس کو کوئی ہمارے بعد آنے والا 300 تک لے جا سکتا ہے. یہاں بنیاد ہی نہیں تھی، 60 کو آپ اوپر لے جا ہی نہیں سکتے. نیچے سے سلیپر ٹوٹا ہوا ہے، نیچے سے نٹ بولٹ نہیں ہے، نیچے سے سگنل سسٹم. یہ جو سگنل سسٹم ہے اس کے بعد ہم یا ہمارے بعد سدا بادشاہی خدا کی ہے. اگر اس کو 300 پہ بھی